اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہرحال اس کے بعد پھر امام نیشاپور پہنچے، اور کتنے اب تو آپ نے بہت سارے اس کے اوپر فلم بھی بن چکی ہیں۔ امام کی نیشاپور آمد، علماء اور فقہا کا ایک ہجوم آ کر جمع ہو گیا، تکبیر و تحلیل کی آوازیں بے تحاشا وہاں پر بلند ہونے لگی اور ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ علماء احادیث کو فرمائش کرنے لگے امام کے پاس آ کر کے کوئی حدیث رسول بیان کرے یا کوئی حدیث بیان کرے۔ اس کے بعد امام نے ایک حدیث بیان کی، اس حدیث کو 20,000 افراد سے زائد افراد نے نقل کیا۔ خود امام احمد ابن حنبل جو اہل سنت کے امام ہیں فقہی، کہ اگر کسی دیوانے کے اوپر بھی وہ پڑھ دی جائے تو وہ دیوانہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ وہ 2 احادیث ہیں جن کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کا سلسلہ، اور باقاعدہ امام نے وہ حدیث بیان کی۔ 2 حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، جس میں تمام سب کے سب معصومین کا سلسلہ، یعنی 8ویں امام کہتے ہیں میں نے 7ویں سے سنا، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے امیر المومنین سے سنا، اور پھر امیر المومنین رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ نے پھر جبریل سے سنا کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب خدا سے اس نے امان پائی۔ اس کے بعد تھوڑا سا سواری آگے بڑھی، اور اس کے بعد پھر امام نے محمل سے اپنے سر کو باہر نکالا اور کہا کہ اما بشروطہا و انا من شروطہا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عذاب سے نجات دلاتا ہے، لیکن یہ کچھ حدود و قیود اور شرائط رکھتا ہے، جس میں سے ایک شرط میں ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اسے کفن کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے، اور جو یہاں سے ہمارے مدرسے سے جو کفن اویلیبل ہے اس کے اوپر باقاعدہ پرنٹ ہوئی ہیں یہ دونوں احادیث سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ۔ اور دوسری حدیث بھی ہے جو اسی سلسلے میں ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من ناری، کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب جہنم سے اس نے امان پائی۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کسی جن زدہ اور مجنون شخص یا بیمار شخص پہ بھی پڑھی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بہار میں بھی ہے، اور اخبار الرضا میں بھی ہے، صحیفۃ الرضا میں بھی نقل کیا گیا ہے اس سے کہ عبد الرحمن ابن حاتم رازی ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دیوانہ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا اور اس کے ناک اور منہ سے غلاظتیں اور رطوبتیں باہر آ رہی تھیں۔ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر خوب ہنس رہے تھے، اس طریقے سے کوئی ظاہر ہے کہ دیوانہ کوئی پاگل زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ اس کے اوپر رحم آیا کہ کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکتا۔ کہہ رہے ہیں مجھے فوراً یاد آیا کہ ابا سلط نے امام رضا سے مروی اسناد کا کچھ ذکر کیا تھا کہ وہ حدیث مائع اسناد کی اگر کسی دیوانے پر بھی پڑھ دی جائے تو اس کی دیوانگی ختم ہو جاتی، اور میں یہ سوچتا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی دوا کے کسی دیوانے کی دیوانگی ختم ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ آج اس حدیث کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے اس پوری حدیث کو بمائع اسناد، دیکھیے بہت سے لوگوں میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جب کلاس ہوئی تھی سامان سفر آخرت بیگ کے سلسلے میں، تو اس وقت بھی کہا تھا کہ گھروں میں یہ اتنی بابرکت حدیث کے اسناد کے ساتھ اس کو باقاعدہ گھروں میں لگانا چاہیے۔ کہنے میں نے بمائع اسناد کے اس حدیث کو اس دیوانے کے پاس بیٹھ کے پڑھا، اور میں حیران رہ گیا کہ اچانک سے وہ دیوانہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سب لوگوں کے اوپر ایک عاقلانہ نگاہ ڈالی، ان کی حرکتوں پر تعجب کا اظہار کیا، مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور لباس سے مٹی جھاڑ کر عاقلوں کی طرح سے مجمع سے باہر نکل کے چلا گیا، اور مکمل صحتیاب اسی وقت ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ علامہ مجلسی نے بھی اس واقعے کو بہار میں لکھا ہے، اور عام بیماریوں کے لیے بھی یہ جو امام کی نیشاپور، لوگ نیشاپور جاتے ہیں اور وہاں
ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام نے یہاں پر کون سی حدیث بیان کی ہے، اس حدیث یعنی وہاں سے پیغامات کو لے کر آنا چاہیے. عام بیماریوں کے لیے مجرب ہے. شیخ علی دہنین جو عرب دنیا کے ایک عالم ہیں، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا ہے کہ ایک بچی تھی 4 سال کی، جو اس وقت بھی میں نے پڑھا تھا سامان سفر آخرت بیگ والی کلاس کی، دوبارہ سن لیجئے اب تو موقع ہے اس کا، کہ بالکل جس کے گردے مکمل ناکارہ ہو گئے تھے، بالکل رینل فیلئر. اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا اور ہیموگلوبن بہت زیادہ کم تھا اور پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم ہو گئے تھے. آئی سی یو کے اندر تھی، ڈائلائسس شروع ہو چکا تھا، گردوں اور خون کی صفائی کا مرحلہ، مرنے کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی. تو اس کے بچی کے جو گھر والے تھے ان کے شیخ علی دہنین سے کافی تعلقات تھے. وہ خود آئے آئی سی یو میں اور بچی کے سرانے کھڑے ہو کر یہ دونوں احادیث جو حدیث سلسلۃ الذہب، یہ 2 بار اس کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھی اور اس بچی کے اوپر پھونک ماری. اس طرح 3 دن تک شیخ علی دہنین آتے رہے وہاں پر، اور بفضل خدا بچی چند دنوں میں ہی آئی سی یو سے جنرل وارڈ اور اس کے بعد پھر چند ہی دنوں میں مکمل صحتیاب ہو کر گھر چلی گئی، جس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. معجزانہ طور پر ایسی شفا شیخ علی دہنین کے اس واقعے کی کئی عرب علماء نے بھی تصدیق کی کہ ہاں اس طرح سے ہوا. اس کے بعد امام کا دیکھیے نیشا پور میں جو ان کی قدمگاہ بھی ہے امام کی، اور نیشا پور میں امام کی جو آمد ہے یہ بھی کئی پیغامات رکھتی. اس سے احادیث کی اہمیت واضح ہوتی کہ دیکھیے امام آئے تو وہاں پر جو موجود علماء اور فقہاء ہیں انہوں نے حدیث کی فرمائش کی. اس سے علوم اور اہمیت احادیث جو ہے وہ پتہ چلتی. یہ نہیں کہ روایت میں ملتا کہ امام نیشا پور آئے تو سارے بیمار لائن بنا کر وہاں پہنچ گئے کہ مولا ہمیں شفا دے دیجئے، سارے غریب مال و دولت اور فقر و فاقے کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے، سارے بے روزگار جمع ہو گئے کہ ہمیں یہ کر دیجئے. اس کو خاتے میں نہیں لائے لوگ. اور سب سے اہم ترین چیز قلم اور دوات لے کر آئے ہزاروں کی تعداد میں علماء کہ ہمیں کوئی حدیث جو ہے وہ سنائیے. اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں جو دیوانے والا واقعہ بھی آپ نے سنا، اس میں بھی اس شخص کی پہ آپ نے غور نہیں کیا کہ اس کو وہ حدیث بمائے اسناد کے زبانی یاد تھی. اس کا مطلب ہے کہ آج تو چھوڑیے اسناد تو چھوڑیے، حدیث کے الفاظ ہی ہمیں یاد نہیں ہوتے، جبکہ اتنے چھوٹا سا ایک مختصر سا ایک لائن کا جملہ ہے. اس زمانے میں دیکھیے امام کا استقبال نیشا پور میں علماء و فقہا نے کیا تھا. آج وہی نیشا پور ہے کہ ہم جیسے جاہل زائرین وہاں پر جاتے ہیں. وہ علم حاصل کرنے کے لیے امام کے پاس نیشا پور گئے تھے، اور آج زائرین جو ہیں وہ یہاں پر صرف سیاح اور ٹورسٹ کے طور پر جاتے ہیں. تو نیشا پور کا پیغام یہ ہے وہاں جانے کا کہ عمومی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو ایک اسلامی ڈھنگ کے ساتھ گزارنے کے لیے جتنی بھی احادیث امام کی آپ یاد کر سکیں زبانی طور پر ان کو یاد کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ سامانی عمرہ جو تھے اس زمانے میں اس کو ایک حاکم نے سونے کے پانی سے لکھوا کر باقاعدہ اپنے گھر میں رکھا تھا. اس کے بعد وصیت کی تھی کہ اس کو ساتھ میں قبر کے اندر دفن کیا جائے. اور جب اس سامانی حاکم کو اس سلسلۃ الذہب اس کے ساتھ قبر میں دفن کی گئی، پھر وہ لوگوں کے خواب میں آیا اور کہا کہ خدا نے اس حدیث کے عزت و احترام کی وجہ سے مجھ کو بخش دیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. باقاعدہ بہترین انداز سے یہ احادیث بڑے اچھے اس کے اندر لکھی گئی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. اس کو آپ نکالیں، پرنٹ آؤٹ کروائیں، گھروں میں فریم کروا کے لگائیں. ایک عجیب برکتیں گھر کے اندر آئیں گی اور بہت ہی معجزانہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. اور خود بھی یاد رکھیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، بمائے اسناد یاد کروائیں. تھوڑی سی صرف ایک آدھے صفحے کی بھی ٹوٹل نہیں ہے، چند لائنوں کے اندر اسناد کے ساتھ یہ حدیثیں آ جاتی ہیں. يا صاحب السماء اللجن